بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ غزہ میں بربریت جاری ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے عبداللہیان نے کہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ میں ان صاحب کو پہچان نہیں سکا، کسی امریکی چینل پہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی ناک بات اندیشی کا مغرب مظاہرہ کر رہا ہے، خود امریکہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو مصر، پاکستان اور ترکیہ اس سے الگ رہ چکے گے۔ ترکیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جب کوئی جنگ شروع کرتے ہیں تو اسے ختم کیے بغیر ٹلتے نہیں ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک قوم ہے۔ مصر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑی فوج رکھتا ہے، اور اگر عوامی دباؤ ہوا اور اسے جنگ میں شریک ہونا پڑا تو اس کے نتائج تباہ کن ہو گئے۔ پاکستان کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ میسج بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہوتا رہا ہے، بعض مبصرین نے مغرب میں کہا کہ ترکوں کو اگر خطرہ ہوا، خاص طور پہ ترک فوج کو خطرہ ہوا، اگر اسے موو کرنا پڑا تو پاکستان اسے ایٹمی تحفظ فراہم کرے گا۔ ترک جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں بہت آتے رہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے انہیں دلچسپی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کہتے تھے انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، سیر کراؤ، گھماؤ پھراؤ، اور مطلب حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی تعاون ہم کر سکیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر عالم اسلام پورا بے چین ہوگا اور جنگ پھیل جائے گی، جنگ اسرائیل کیا جنگ لڑے گا؟ حماس کے ساتھ پورا ڈویژن، انہوں نے ریزرو ڈویژن بھی طلب کر لیا ہے، اور حماس کے جنگجوؤں کا نقصان نہیں ہو رہا، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، صرف عورتوں کو۔ اور ان کے چیف ربی نے فتویٰ دیا ہے کہ خواتین کی آبرو ریزی جائز ہے، سوائے ان خواتین کے جو صہیونی ہوں، یہودی ہوں، باقی آبرو ریزی جائز ہے۔ اور حماس نے کہا کہ ہم یرغمالی رہا کرنے کے لیے تیار ہے جنگ بندی کے بدلے، مگر نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک مکمل تباہی نہیں ہو جاتی، حماس کو تباہ نہیں کر دیتے، اس وقت تک جنگ بند نہیں ہو سکتی۔ حماس سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی 300 میل لمبی خندقیں ہیں، ان خندقوں میں حماس والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خندق وہ بہت چوڑی نہیں ہوتی، 2-2.5 فٹ کی ہوتی ہے، 1.5 فٹ بھی ہوتی ہے کہیں، تو ان میں تو وہی جا سکتا ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اسرائیل کے منصوبوں کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ بالکل ایکسکلوسیو خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا، بالکل ریلائبل سورس سے۔ اسرائیلیوں نے اردن کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ منورہ تک انہیں سعودی عرب میں سڑک بنانے کی کوشش کی۔ جب مدینہ منورہ تک وہ قبائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالے گئے تھے، بنو قریظہ تھے اور دوسرا کون سا تھا، اس کی انہیں یاد آتی ہے، تو اردن نے اس کی اجازت نہیں دی، آبویس ریزن سے کہ بھائی یہ سڑک بنا دی جائے، اور یہ سعودیوں کو پتہ نہیں اعتراض تھا کہ نہیں تھا، یہ سڑک اگر بنا دی جائے تو اردن تو گیا، اردن کے راستے داخل ہوں گے، یعنی کھلا راستہ انہیں دے دیا جائے۔ ایک یہ خبر آئی ہے کہ CIA اور موساد کے سربراہوں کی کانفرنس ہوئی ہے۔ محمد زیف وہ صاحب ہیں جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پکڑنے کی، لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا طوفان الاقصی کا۔ مسجد اقصی پہ کئی برس پہلے جو حملہ کیا گیا اس وقت سے یہ کر رہے تھے۔ ان پہ 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ ایک بار ہیلی کاپٹر سے حملہ ہوا، ایک بار F-16 سے حملہ ہوا، ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں، ان کا ایک بازو ناکارہ ہو چکا ہے، ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، لیکن ذہن اس طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے اسرائیل خوفزدہ ہے۔ اس کے باوجود ان کی تلاش جاری ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی اپنی نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے۔ اسرائیلی سازش کی اور بہیمیت کی کس انتہا کو پہنچ سکتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے خالد
مشعل کے خلاف ایک واقعہ ہوا تھا 25 ستمبر 1997 کو۔ نیتن یاہو کے بھیجے ہوئے آدمی کینیڈا کے پاسپورٹ پر اردن پہنچے۔ حماس کے دفتر کے باہر خالد مشعل جو اس وقت بڑے لیڈر تھے ان کا انتظار کیا جاتا رہا۔ وہ جب باہر نکلے تو لپک کر وہ لوگ گئے اور ان کے کان میں ایک آلہ لگا دیا۔ تو محافظ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو بھاگے تو وہ صحیح، انہیں پکڑ لیا۔ اب وہ سمجھے کہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کا سر چکرانے لگا اور کیا ہونے لگی، پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی چیز تھی اس آلے میں جو کان کے ذریعے داخل ہوگی۔ ظاہر ہے کان میں آسان ہے، منہ تو کھولنا پڑتا ہے، کان تو کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر اردن کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ تو ملک میں فسادات ہو سکتے ہیں اور خانہ جنگی تک نوبت چلی جا سکتی ہے، اس لیے کہ خالد مشعل ایک ہیرو تھے۔ چنانچہ انہوں نے نیتن یاہو سے کہا، اس وقت بھی نیتن یاہو وزیر اعظم سے، ان سے کہا کہ اس زہر کا علاج بتائیں۔ اس کا ہر زہر کا الگ تریاق ہوتا ہے، جس قسم کا زہر ہو اس کا اسی قسم کا علاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے 1994 کا جو معاہدہ تھا اور باقی معاہدات ختم کرنے کی دھمکی دی اور وہ اس کے باوجود نہیں مانے، تو پریزیڈنٹ کلنٹن سے رابطہ قائم کیا گیا۔ پھر وہ آئے، ڈینی یاٹوم ان کا نام تھا اس موساد کے سربراہ، اور وہ تریاق لے کر آئے اور خالد مشعل جو ہیں وہ صحت یاب ہو گئے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، ہوا میں بات نہیں کر رہا، خوش فہمی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی یا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں کچھ ماہرین سے مل کر آ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حماس کو شکست ہو ہی نہیں سکتی، اور امریکہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر پاکستانی پائلٹ اس میں شریک ہو سکیں، اگر کوئی یہ صورت ہے 67 میں ہمارے پائلٹ گئے تھے، 73 میں گئے تھے، اگر ایسی سچویشن پیدا ہوئی، اگر حجاز کا رخ کیا اسرائیل نے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جیسے کہ بعض امریکی مبصر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مصر اور ترکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترک فوج کا ترکوں کا کہا تھا اور ہند کے مسلمان کہا تھا، اس وقت کوئی انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ترکوں نے تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا، یہاں تو یعنی محمد بن قاسم آئے اور کچھ لوگ جو ہیں مالابار کے ساحل پر مسلمان ہو گئے تھے تاجروں کی وجہ سے، چند سو کی تعداد میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا ہند کے مسلمان اور ترک، اور امریکہ میں اب یہ بات اعلان کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ شریک ہو گئے تو ترکی کیا مزاحمت کرے گا۔ 7 جہاز گرا دیے تھے اسرائیل کے اور ایک پاکستانی جہاز نہیں گرا تھا۔ پائلٹوں نے چھٹی لے کے وہاں چلے گئے، اور یہ یعنی پہلی دفعہ 67 میں تو ظاہر ہے ایوب خان نے بھیجا، اور 73 میں بھٹو نے، اور بھٹو صاحب نے ایک ڈویژن آرمی کی بھی سیریا کو آفر کی تھی اس وقت حالت جنگ میں۔ یورپ اقتصادی طور پر ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ پچھلے 50-60 برس میں کبھی نہیں تھا، دوسری عالمگیر جنگ کے بعد تعمیر نہ ہوگی تو کبھی نہیں تھا۔ امریکہ زوال کا شکار ہے، چین، اگر آج امریکی ڈالر بچا ہوا ہے تو چین کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ 33 ٹریلین ڈالر کے امریکی مقروض ہیں، اور سونا نہیں ہے اس کی ضمانت کے لیے، نکسن کے زمانے میں ختم کر دیا تھا۔ سونے کا سب سے بڑا ڈھیر چین میں ہے، اور تاریخ کا پیٹرن یہ رہا ہے کہ کنفیوشیسزم، چین کہہ لیجئے، اور اسلام ایک ساتھ گرو کرتے ہیں۔ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، حماس والے نہیں ہر سکتے، اور امت کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ہٹلر کے بعد، 1 صدی کے بعد، پون صدی کے بعد، عالمی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ مغالطے میں ہیں۔ تاریخ نیا برق الٹنے والی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔